بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أن يدع طعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف فإن قاتله فليقل إني صائم وقال الله تبارك وتعالى والصيام جنة. رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس کی توفیق سے آج رمضان مبارک کی مناسبت سے تیسری قسطیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رمضان کے لیل و نہار رمضان مبارک کی نیکیاں ان کی خوبیاں ایک الگ حیثیت رکھتی ہیں. اسی بات کی ترجمانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کے ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے سوائے روزہ کی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. ان یدع طعامہ و شرابہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مقررہ وقت تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، مقررہ وقت تک نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام فرمایا کہ للصائم فرحتان فرحة عند فطرہ وفرحة عند لقاء ربہ. آپ سے فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت اور دوسری خوشی افطاری کے وقت. اللہ فرماتے ہیں کہ 2 خوشیاں، ایک افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی تب بھی خوشی ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والصیام جنہ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَخَلُوقُ وَمِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی
زیادہ محبوب اور مرغوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ ہو اور اس روزہ دار آدمی سے کوئی آدمی جھگڑتا ہے، کوئی آدمی لڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے، بھلے اپنے صائم، اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ کوئی گالی دے تو بھی ہمیں یہی جواب دینا، بھلے اپنے صائم، اللہ کو میں کہہ دوں کہ میں روزہ سے ہوں۔ گویا کہ حالت روزہ کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، کس کو فجور کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ آداب روزہ کے خلاف ہے۔ یہ روزہ جو ہماری خواہشات کو روکنے والی ہے۔ اگر ہم گالیاں بکتے ہیں، اگر ہم لڑائیاں کرتے ہیں، دوسروں سے جھگڑے کرتے ہیں، گویا کہ اپنے نفس اور خواہش کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ایسی صورتحال میں روزہ کے جو احکامات ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر روزہ کی پوری تفصیل کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں واضح کر دیے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم ویضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم یعنی امت محمدیہ کے ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 10 گنا تک تو دیتا ہی ہے۔ 10 کم، سب سے لاسٹ اسٹیپ ہے، کم سے کم 10، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس 10 گنا سے لے کر 7 الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دے۔ یعنی آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ 10 روپیہ کم سے کم دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اس 10 کے بجائے 700 گنا تک دے گا۔ یہ عام نیکیوں کی بات ہے، عام دنوں کی بات ہے کہ آپ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا تک زیادہ دے گا۔ 100 روپیہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اور زیادہ بڑھا کر دے دے۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، اللہ کے شرط الا الصوم فإنه لي، سوائے روزے کے، اس لیے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ ساری نیکیاں جو ہم انجام دیتے ہیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر تمام نیکیوں کے ثواب کو واضح کر دیا کہ اتنا سے اتنا تک ثواب ملے گا۔ لیکن الا الصوم، روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگا، الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا بدلہ 10 گنا، 700 گنا، 7000 گنا کتنا دے گا وہ کسی کو نہیں معلوم۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حالانکہ ساری عبادتیں روزہ کے لیے، لیکن محدثین نے ایک بات کو واضح کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حالانکہ ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت ریا تو ریا ہوگا، دکھاوا ہوگا، اگر نیت صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ عمل ایسا ہے جو ایک دوسروں کو دکھایا جا سکتا ہے، ایک دوسرا دیکھ سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں دوسرا آدمی دیکھے گا، صدقہ دیں گے، بہت زیادہ اخلاص ہے تو کم از کم آپ جس کو دے رہے ہیں اسے تو معلوم پڑے گا فلاں آدمی نے دیا۔ آپ چھپیا خفیہ طور پہ رسیدیں کٹاتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس امام سے آپ رسیدیں کٹا رہے ہیں اسے تو معلوم ہے فلاں آدمی نے 10,000 روپیہ دیا ہے کہ نہیں، ریا نہیں ہے لیکن معلوم ہے ان کو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی شبہ نہیں، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ریا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم روزے سے ہیں یا نہیں، آپ کو اس کا کوئی پرفیکٹڈ علم نہیں ہے، آپ میں سے کوئی آدمی روزہ ہے یا نہیں ہے اسے نہیں علم۔ ایک آدمی روزہ ہے وہ تلائی میں جا کر، کہیں بھی جا کر، بند کوٹھی میں جا کر 1 گلاس پانی گھٹ گھٹ مار لے گا، کسی کو نہیں معلوم پڑے گا، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا ہے، یہ بات شامل حال ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے بند کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے، لہذا میں چاہوں تو پانی پی لوں لیکن نہیں پی لوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ روزے سے ہے پھر بھی چھپا کر پانی پی رہا ہے۔ گویا کہ اس عبادت کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا تعلق کسی بندہ سے نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ ایدع طعام و شراب من اجلی، اس لیے کہ میرا بندہ میری رضا کے خاطر حلال چیز کو بھی مقررہ وقت تک کے لیے اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ غروب آفتاب
طلوع آفتاب، صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ساری حلال چیزیں ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے روزہ سے، تو کیوں؟ اللہ کی رضا کی، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اَيَّدَ طَعَامُ وَشَرَابُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرَحَتَانِ، اسی لیے انعام ہے روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اور ایک افطاری کرنے کے وقت۔ اب مختصر یہ افطاری کے وقت اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کہے گا میرے بندے کو تو نے کس حالت میں پایا، بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے بندے کو روزی کی حالت میں پایا۔ ایک بات سنی جہاں پہ کہ یقیناً جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن رمضان کے مہینہ میں اسی کے لیے نفع بخش ہے یہ چیزیں جو روزہ رکھتا ہے اور رمضان میں اس کی موت ہو جاتی ہے، یقیناً اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ جو روزہ دار ہیں، جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اور جو شراب و کباب کی محفلیں سجاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، روزہ نہیں رہے تو مر گیا، تو کیا اس کے لیے فائدہ؟ کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ ہے مرا تو شرابی ہے تو کیا ہوا، قمار باز ہو تو کیا ہوا، جواری ہے تو کیا ہوا، روزہ توڑے تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہے، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو سزا ہے وہ ان کو ہو کر رہے گی۔ لیکن اگر روزہ دار ہے، عبادت کرنے والا ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، الحمدللہ۔ للصائم فرحة من لقاء ربه ولخلوف فم الصائم طيب عند الله من ريح المسك، اور روزدار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب و مرغوب۔ موضوع تفصیل طلب اختصار یہ کہ رمضان کی حالت میں مسواک وغیرہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں مسواک کے بھی قائل نہیں۔ اب سوال آپ کے پاس آتا ہے رمضان میں گل کر سکتے کہ نہیں، کولگیٹ کر سکتے کہ نہیں، فلاں چیزیں کر سکتے کہ نہیں۔ بعض لوگ اتنے متشدد ہے کہ ہاں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک بھی نہیں کریں گے، مسواک کرنا سنت کر سکتے۔ بعض لوگوں کی رائے کیوں؟ چونکہ جو خلوع معدہ کی وجہ سے جو خوشبو اللہ کو پسند ہے مشک عنبر سے بھی زیادہ شاید مسواک کرنے کی وجہ سے وہ خوشبو نکل نہ جائے، اسی لیے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مسواک بھی روزے میں نہیں کھائیں گے۔ مسواک کرنا جائز ہے، کر سکتے، سنت نبی میں جتنا چاہیں آپ کو۔ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ اب کوئی سوال یہ کرے روزے میں گل کریں گے کہ نہیں، تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال گل کر لیں گے روزہ آپ کا حرام نہیں ہوگا، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آپ گل کریں، تمباکو ہونٹوں کے نیچے رکھ لیں، پھر یہ سوال کریں مجھ سے یہ کرنا کیسا، یہ کرنا کیسا، یہ کرنا کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر توڑ کر اللہ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَخَلُقُهُ مِنْ صَائِمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِزْقٍ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ یہ ڈھال ہے کس چیز کے لیے؟ جس طرح سے ڈھال کے ذریعہ میدان جنگ کے اندر اعداء اسلام کی تلواروں کو روکتے ہیں، ڈھال پہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے۔ آپ جب جہنم میں جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ یہ ڈھال کی شکل میں آ جائے گا اور کہے گا اے اللہ یہ بندہ روزہ رکھتا تھا، روزہ ایک ڈھال بن جائے گا اور آپ کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی آدمی روزہ سے اور کوئی اس سے بد کلامی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، قتال کرے، فل اپنے صائم، اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ بس یہ نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ داروں کو دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس روزہ جیسی عبادت کے اندر جو کچھ کمیاں رہ گئی ہے اے اللہ ان کی تو تکمیل عطا فرما، اے اللہ انہیں تو پورا کر دے، اے اللہ ہماری طرف سے جو کوتاہیاں حالت روزہ میں ہو گئے اللہ ہمارے ان کوتاہیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارا جو بھائی میں نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمارا جو بھائی روزہ توڑ ہے اسے روزہ جوڑنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے جو بھائی روزے کی حالت بد کلامی کر لیتے ہیں، اے اللہ لڑائی جھگڑے تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، اللہ ان تمام سیئات سے منکرات سے انہیں اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے رب العالمین آج کرونا جیسے وائرس کا ماحول ہے، ایسی پرفتن ماحول میں ہم جی رہے ہیں جہاں مدارس اسلامیہ، مساجد اسلامیہ اور دیگر کاروبار بری طرح سے متاثر ہے، اے ان کے لیے تو غیب سے ان کا ازالہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح سے ہم اپنے آپ کی فکر کرتے ہیں، اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کی ایسی حالات کی فکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے دینی مدارس اور مکاتب کے بھی اسی وائرس کے حالات میں جس طرح سے بھی ہو فکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اہل دین کے قلعے ہیں اور یہ قلعہ ہم سے نکل گیا تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائیں گی۔ اے اللہ دین کے قلعہ کی حفاظت کرنے والا ایسے وائرس کے ماحول میں بھی صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے۔ اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں زندہ رکھ،
جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بھی گناہ بہت ہے، دے مجھ کو نجات، معافی کا